الحمد للہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمتا للعالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے ایک مدد درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر ہے کہ ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ وہ خالق کائنات، خالق ارض و سماوات اور خالق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے ساتھ سچا عشق اور وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں صبح 1:30 بجے کا وہاں سے لاہور سے نکلا اور ابھی میں تقریباً 7:30 اور 8 کے درمیان میں یہاں پر پہنچا ہوں. اور حضرت العلام حضرت علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ ان کا عرس پاک تھا تو وہ رستے میں میرا بلاک تھے تو اس وجہ سے لیٹ ہو گیا. لیکن قبلہ منور مغل بھائی کی محبتیں ہیں کہ جو مجھے یہاں تک لے آئی. اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. میں آغاز کرنا چاہتا ہوں سورہ یوسف آخری آیت مبارکہ. رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد، شک نہیں کرنا. محبت میں بول دے سبحان اللہ. میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی نہیں، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو ہم آگے اپنے منزل تک پہنچ سکیں گے. فرمایا لقد، شک نہیں کرنا. لقد، شک نہیں کرنا. کان فی قصصہم، محمد جی یہ جو انبیاء کا ذکر ہے نا اس کے اندر عبرۃ لأولی الالباب، ہم نے عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. میرا آپ سے ادھار رہا، میں اللہ کے کلام کے اندر قصصہم کو کھولنا نہیں چاہ رہا کیونکہ اس کے اوپر پھر طویل جو ہے مجھے چاہیے وقت، کیونکہ وہ لقد کان فی قصص یوسف نہیں کہا. یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو یوسف کا نام نہیں لیا. فرمایا لقد کان فی قصصہم. جب قصصہم کہا تو اس میں یوسف بھی آتے ہیں، اس میں زلیخا بھی آتی ہے اور اس میں وہ بچہ بھی آتا ہے جو نبی کی ناموس کی خاطر بول پڑا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفتریٰ. خبردار جہاں پر نبیوں کا ذکر چھڑ جائے وہاں پر من گھڑت قصے اور کہانیاں نہ کہا کرو. لقد کان فی قصصہم، نبیوں کا ذکر، ما کان حدیثا یفتریٰ، وہ من گھڑت قصے اور کہانیاں نہیں ہوتے بلکہ ہدن، وہ ہدایت ہوا کرتے ہیں. رحمتن، اور رحمت ہوا کرتی ہے. کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون. شرط یہ ہے کہ دل ایمان والا ہونا چاہیے. اس گھر کے اندر جو نبی کے ذکر کی خاطر بیٹھے ہیں ان کو مبارکباد کہ ان کا دل ایمان والا دل ہے. یؤمنون، ایمان والا دل. وہ جب بھی ذکر کرے گا تو ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرے گا. اب میں نے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی سورۃ الفتح آیت نمبر 29، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ.
کاش آپ تک میرا پیغام پہنچ چکا ہوتا اور آپ اس کو سن کر سبحان اللہ بول چکے ہوتے. میں دوبارہ سے پھر سے نہیں، میں دوبارہ سے پھر سے پڑھوں گا. محمد الرسول اللہ. نہیں، مزہ نہیں آیا. محمد الرسول اللہ. آیت نمبر 29. ان ہندسوں کو اگر علیحدہ علیحدہ کرے تو بنتے ہیں 2 آج کی رات دونوں کا ہی ذکر ہوگا. محمد کا بھی ذکر ہوگا اور ان کے ساتھ جڑنے والے حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ذکر ہوگا. محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. تو پتا چلا سب سے زیادہ اہم ترین نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب رب جی نے یہاں پر کلام کا اختتام نہیں کیا. فرمایا والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں رب کے نزدیک وہ بھی اہم ترین بن جاتے ہیں. والذین معہ، محمد رسول اللہ تو اللہ کے نزدیک اہم ترین نبی تو ہے ہی، لیکن جو ان کے ساتھ جڑ جائے رب ان کو بھی تمام انسانیت کے اندر اہم ترین بنا دیتا ہے. میں نے رب سے پوچھا، رب جی والذین معہ، یہ جو لوگ ان کے ساتھ جڑتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن مجید کے اندر ہی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. کسی شک میں مبتلا نہ رہنا. میرے یار کے ساتھ، میرے حبیب کے ساتھ جو جڑے گا وہ ایمان والا ہوگا. وہ کون ہوگا؟ وہ کون ہوگا؟ وہ کون ہوگا؟ ایمان والا. آمنو میں الف آتی ہے. رب جی نے فرمایا ایمان والا وہ ہوگا جو مجھ پر ایمان لائے گا. الف سے اللہ ہی بنتا ہے نا، الف سے اللہ ہی بنتا ہے. فرمایا ایمان والا وہ ہوگا جو اللہ پر ایمان لائے گا. اچھا رب جی ٹھیک ہے آپ پر ایمان لے آئے. فرمایا نہیں، آمنو کی میم محمد مصطفیٰ پر بھی ایمان لے کر آؤ. ٹھیک ہو گئے جی، حضور پر بھی ایمان لے آئے. اب فرمایا نہیں ابھی نہیں، نبیوں پر، نون نبیوں پر بھی ایمان لے کر آؤ. ٹھیک ہے، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء پر بھی ایمان لے آئے. فرمایا نہ، آمنو واؤ، اب میرے ولیوں پر بھی ایمان لے کر آؤ. باری تعالیٰ ولیوں پر ایمان. فرمایا سنا نہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو نہ خوف ہوتا ہے نہ کسی غم میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ایمان والے کس کے ساتھ جڑتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے ساتھ جڑتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اچھا میں آپ کو بھی اسی آیت کو پڑھوں گا. آج میرا خطاب اسی آیت پر ہوگا. آگے رب جی نے کلام کا اختتام نہیں کیا. فرمایا والذین معہ، جو نبی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ جڑتے ہی تب ہیں جب نبی کا ذکر کرتے ہیں. کس کا ذکر کرتے ہیں؟ افریقہ میں کوئی بندہ بیٹھا ہو، جاپان میں کوئی بندہ بیٹھا ہو، کویت میں کوئی بندہ بیٹھا ہو، آپ اس کو کال ملائیں تو کال ملا کر آپ کا اس کے ساتھ ایک رابطہ جڑ جاتا ہے. کیا جڑ جاتا ہے؟ کیا جڑ جاتا ہے؟ رابطہ جڑ جاتا ہے. رابطہ جڑتا ہی تب ہے جب اس کا ذکر کیا جائے. رابطہ جڑتا ہی تب ہے جب اس کا ذکر کیا جائے. نبی کے ساتھ رابطہ جڑتا ہی تب ہے جب نبی کا ذکر کیا جائے. والذین معہ. اچھا جو نبی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بھاری پڑ جاتے ہیں. کاش میں آپ تک بات پہنچا پاتا. میں دوبارہ پھر پڑھتا ہوں. اشداء علی الکفار، کافروں پر بھاری پڑ جاتے ہیں. دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے، حکمران جیسا بھی ہو وہ اس پر بھی بھاری پڑ جاتے ہیں. دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے. سعد رضوی حفظہ اللہ تعالی سارے لوگوں میں سے آگے بڑھ کر ناموس رسالت کی حفاظت کیا کرتے ہیں. نبی کے ساتھ تعلق جڑا ہے، نبی کے ساتھ. اشداء علی الکفار، پھر حکمران چاہے جیسا بھی ہو وہ حکمران کے خلاف بھی اعلان جنگ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں.
اچھا آگے کیا کرتے ہیں؟ رب جی نے کلام کا اختتام نہیں کیا، فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لیکن جب مومنین کی آپس کی بات آتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحمتیں بھیجا کرتے ہیں۔ کیا بھیجتے ہیں جی؟ کیا بھیجتے ہیں جی؟ میری طرف توجہ ہوگی تو میں اختتام تک جا پاؤں گا۔ کیا بھیجتے ہیں؟ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ارے جب ایک بندہ دوسرے بندے پر رحمت بھیج سکتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں نہیں رحمتیں بھیج سکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی رحمتیں ہم نے بھیجی، تو آگے سے جواب کیا آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، میں تو ہوں ہی سراپا رحمت للعالمین، تمہاری رحمتیں مجھ تک جب پہنچتی ہیں تو رب اس کو بڑھا کر 10 گنا کر کے تم تک واپس لوٹا دیتا ہے۔ رحماء بینہم، اچھا جب وہ آپس میں رحمتیں بھیجتے ہیں تو تراہم، تم انہیں دیکھو گے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ انہیں پہچانیں گے نا، تراہم تسی انہوں ویکھو گے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ تسی انہوں ویکھو گے، چاہے جون بھی ہو، سعد رضوی حفظہ اللہ تعالی، تم انہیں دیکھو گے کیا رکعن سجدہ، وہ رکوع بھی کرتے ہیں سجدے بھی کیا کرتے ہیں۔ تراہم، تم ان کو دیکھو گے رکعن سجدہ۔ میں نے رب جی سے پوچھا رب جی رکوع تو تیرے لیے کیا جاتا ہے، سجدہ تو تیرے لیے کیا جاتا ہے، فرمایا یہاں پر میرے لیے نہیں، پیچھے دیکھو تو صحیح محمد الرسول اللہ، اب رکوع میرے لیے نہیں ہوگا، اب سجدہ میرے لیے نہیں ہوگا، اب میرے یار محمد مصطفیٰ کے لیے ہوگا۔ رکعن سجدہ۔ اچھا باری تعالیٰ آگے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ، وہ رکوع بھی کرتے ہیں سجدہ بھی کرتے ہیں اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے۔ کس کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے؟ کس کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے؟ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن اللہ کا فضل کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہتے ہو بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اللہ کا فضل ہے ہی محمد مصطفیٰ۔ اللہ کا فضل کون ہے؟ اللہ کا فضل کون ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ رضوانا، اللہ کا فضل جب ان کو مل جاتا ہے رب ان سے راضی ہو جاتا ہے، رب ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ کن سے راضی ہوتا ہے؟ جو نبی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ بھائی آپ جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو پیچھے بھیج دیں تاکہ وہ خطاب کے دوران جو ہے نا توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو رب ان کو فضل کبیر یعنی محمد مصطفیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آگے بھی رب جی نے کلام کا اختتام نے کیا، فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، جب وہ تمہیں ملیں گے تو تم ان کے چہروں پر نور محمدی دیکھو گے۔ کیا دیکھو گے؟ پیچھے والوں بولو کیا دیکھو گے؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہروں سے واضح نظر آ رہا ہوگا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، محمد جی یہی تو لوگ ہیں جن کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، ولیوں کا ذکر تورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر قرآن میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے۔ حضور غوث اعظم کے بعد آگے چلیے امام شہاب الدین زہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا ذکر بھی قرآن میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے اور انجیل کے اندر بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رب کہتا ہے والذین معہ، یہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں، ان کو معیت محمد مصطفیٰ مل گئی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، آگے رب جی نے کلام کا اختتام نہیں کیا، فرمایا کزرعٍ اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، ان لوگوں کی پھر حالت ایسی ہوتی ہے ایسا تناور درخت بن جاتے ہیں کہ دیکھنے والے کافر ان کے دل وہیں پر جل جاتے ہیں۔ سعد رضوی
گنگوہی حافظہ اللہ تعالیٰ ہو یا علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہو، وہ ایسا درخت بن جاتے ہیں قیامت تک پھل دیتے رہتے ہیں، کافروں کے دلوں کو ساڑتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ آگے رب جی نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، یہی تو وہ محمد جی ایمان والے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے۔ کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ مغفرتن، مغفرت کا وعدہ کیا ہے، وَأَجْرًا، اور اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اور محمد جی خالی اجر کا وعدہ نہیں کیا، اجرن عظیما، اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ لیکن پیچھے بنی بات کیا؟ ان کی نسبت کوئی عام نسبت نہیں رہی، نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ جو قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام کے اوپر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جنات پر ان کی حکومت، ہواؤں پر ان کی حکومت، بادلوں پر ان کی حکومت، کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں، چرند پرند نباتات جمادات موجودات، ہر شے پر حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ کس کی؟ کس کی حکومت تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، حکومت تو تھی لیکن وہ حکومت جس کی وجہ سے تھی وہ ان کی انگلی کے اندر ایک انگوٹھی تھی۔ کون سی انگوٹھی تھی؟ انگلی کے اندر انہوں نے ایک انگوٹھی پہنی ہوتی تھی، اس انگوٹھی کی وجہ سے انہوں نے خود کہا کہ میں پوری جہان کے اوپر بادشاہت کرتا ہوں۔ اچھا وہ انگوٹھی پہ لکھا کیا ہوا تھا؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، نبی کے نام کی نسبت تھی، پورے جہان پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آتی ہے۔ اچھا وہ جو ہے نا ہر جگہ پہ ان کی حکومت تھی، تو اب ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا تھا، تو اب پوچھا ساروں سے کہ تخت کون لا سکتا ہے؟ تو ایک نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، میں تو تخت لا سکتا ہوں جب تک آپ کھڑے ہوں گے، ادھر سے آپ نے کھڑے ہونا ہے، میں نے تخت لا کے آپ کے سامنے رکھ دینا۔ اتنے میل کی مسافت سے تخت لانا، ایک جن ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، اس نے دعویٰ کیا جی میں لا کر رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، کوئی اس سے پہلے بھی اگر تخت لا کر دے سکتا ہے تو وہ بات کرے۔ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ کوئی اس سے جلدی بھی اگر لا سکتا ہے تو وہ بات کرے۔ ایک نے اٹھ کر کہا، آصف بن برقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ انہوں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، یا نبی ادھر آپ پلک جھپکے میں تخت لا کر آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ اور جب ان سے کسی نے پوچھا آپ نے یہ کیسے کیا تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کو ڈیفائن کیا، وہ فضل کون سا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا فضل مبین، وہ کھلا فضل ہے۔ کون سا فضل ہے؟ کھلا فضل ہے۔ ایک طرف کھلا فضل ہے، دوسری طرف سورہ احزاب رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، مومنوں تمہیں مبارکباد ہو، تم پر کھلا فضل نہیں کیا بلکہ محمد مصطفیٰ کی صورت میں فضل کبیر کر دیا، فضل کبیر کر دیا ہے۔ اب ایک طرف ہے فضل مبین اور ایک طرف ہے فضل کبیر، ایک طرف ہے فضل مبین اور ایک طرف ہے فضل کبیر۔ فضل مبین کے نیچے بیٹھنے والا عام امتی حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ دعویٰ کرے کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا، اور کیا بھی۔ اور دوسری طرف تو فضل کبیر ہے، اور فضل کبیر کے نیچے سائے میں بیٹھنے والے حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اگر یہ کہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، لوگوں کسی شک میں نہ رہنا، میں پوری دنیا کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسے سرسوں کا دانہ ہوا کرتا ہے۔
یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم، سرکار کا عالم تو سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ دی سرکار کا عالم. بس اس واقعے کے اوپر میری گفتگو کا اختتام حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک ان کے وسیلے اور تصدق سے ہمیں قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کے ٹھنڈے جام نصیب فرمائے. ان کے وسیلے اور تصدق سے اس سال آپ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے. ان کے وسیلے اور تصدق سے آپ کو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھنا نصیب فرمائے. اچھا، حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز پڑھا کر نکلے. باہر 3 بندے کھڑے آپس میں بحث کر رہے تھے. توجہ ہے نا بات کی طرف؟ آپس میں بحث کر رہے تھے. ایک تھا مسلمان، ایک تھا عیسائی اور ایک تھا یہودی. کون تھا جی؟ اچھا، آپ کو میں نا چھوٹی سی بات بتا کے پھر واقعی کی طرف چلتا ہوں. گھڑی کے اوپر 10 کے بعد کیا آتا ہے؟ 11 کے بعد کیا آتا ہے؟ 12 کے بعد کیا آتا ہے؟ 1 آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو 11ویں کی نسبت مل جائے 12ویں بھی مل جائے. یہ سمجھے جس کو 11ویں کی نسبت مل جائے اس کو 12ویں بھی مل جائے. 12ویں کی نسبت مل جائے تو ایک اللہ خود بخود مل جائے گا. آئی گل بات ہے. اس طرح حضور غوث الثقلین نے دیکھا ایک بندہ مسلمان، ایک عیسائی، ایک یہودی آپس میں بیٹھے مناظرہ کر رہے ہیں. مسلمان سے پہلے یہودی بولا. یہودی نے کہا جی میرے نبی سب سے افضل ترین نبی ہیں. انہوں نے پوچھا جی کیسے؟ کہا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. کسی نبی سے اللہ نے کوئی کلام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کوہ طور پہ کیا تھا. تو میرے نبی افضل ہوئے. پاس ہی ایک عیسائی کھڑا تھا، اس نے کہا نہیں، تمہارے نبی نے مردے زندہ کیے. بولو تو صحیح، ہمارے نبی نے مردے زندہ کیے. آگے سے اس نے کہا نہیں، میرے نبی نے تو مردے زندہ نہیں کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی مردہ زندہ کیا؟ نہیں، مردہ تو زندہ نہیں کیا. تو کہتے ہیں پھر تمہارا نبی کیسے افضل ہو گیا؟ میرا نبی افضل ہے. عیسائی بولا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، مردہ اٹھ کر زندہ ہو کر چلنے لگ جاتا تھا. چڑیا بناتے تھے مٹی کی، اس میں کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، پھونک مارتے تھے، وہ چڑیا اڑ کے ہوا میں چلی جاتی تھی. تو کہا میرے نبی سب سے افضل ہے، مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. مسلمان نے کہا جی میرے نبی بھی افضل ہے. انہوں نے کہا جی مردہ زندہ کیتا جی، مردہ زندہ کیا ہے. آگے سے مسلمان جب علم پاس نہ ہو تو جہالت آ جائے تو پھر دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے. جب علم پاس نہ ہو تو دہشت گردی شروع ہو جاتی ہے، اور جب علم پاس آ جائے تو امن پرستی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی کی محافل آپ کے تن کو بھی درست کرتی ہیں اور آپ کے من کو بھی درست کرتی ہیں. آپ خالی تندرست نہیں ہوتے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تندرست ہوں گے، یہاں پر آئیں گے من درست ہوں گے. سمجھائی بات کیا؟ اب انہوں نے کہا جی مسلمان خاموش ہو گئے، میرے نبی نے تو کوئی چیز زندہ نہیں کی، یہ کیسے؟ اب اس کے بعد علم نہیں تھا. حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سن کر کہا ارے بدبخت، مجھے بتا کتنے مردے زندہ کرنے ہیں؟ مجھے بتا. تکبیر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، غوثیہ، غوثیہ. اچھا، یہ جنہوں نے نعرے لگائے ہیں نا، میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی نسلوں میں بھی اسی طرح نعرے چلاتے رہے. اور جنہوں نے چپ کر کے جواب نہیں دیا، اللہ پاک ان کی بھی بیڑی تار دے. اور جن کے وسیلے سے تارے وہ حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی. ربیع الثانی کا مہینہ، آپ نے کہا ارے بدبخت، مجھے بتا کتنے مردے زندہ کرنے ہیں. وہ سارے ایک دم سکتے کے اندر آ گئے. کہتے اچھا جی آپ مردے زندہ کریں گے؟ کہتے میں نے تمہیں بتانا بھی تو ہے نا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا بتانا بھی تو ہے نا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا.
تو پھر آؤ چلے قبرستان میں پرانے چلے گئے. وہاں پہ ایک قبر تھی پرانی, پتہ نہیں اس کے اوپر مٹی پڑ پڑ کے اس کا اندر ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوں گی. انہوں نے کھڑے کر کے کہا, انہوں نے کہا حضور اس کو زندہ کریں. حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا زندہ بعد میں کروں گا, پہلے یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کون سی چیز پڑھ کے اس کو زندہ کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی وہ کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے اذن سے زندہ ہو. کس کے اذن سے زندہ ہو؟ آپ توجہ میری طرف رکھیے گا, لنگر آ رہا ہے آپ کو بھی ملے گا, اور یہ لنگر کوئی عام لنگر نہیں, حضور غوث الثقلین کی نسبت کا لنگر ہے. یہ کوئی عام لنگر نہیں ہے, حضور غوث الثقلین کی طرف سے پیوریفائیڈ, اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ملاوٹ کی حالت ہے ہی نہیں. اچھا, حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ کیا پڑھ کے زندہ کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام؟ انہوں نے کہا جی قم باذن اللہ, اللہ کے اذن سے زندہ ہو جاؤ. پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے. اچھا, حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے دیکھا ہوگا بار بار ان کا نام لے رہا ہوں, مجھے مٹھاس ہی بڑی ملتی ہے. شہد گلاب تے کھنڈ آکھا تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھا. آپ نے کہا اچھا وہ تو قم باذن اللہ کہتے تھے نا, اگر میں نے بھی یہی کہہ دیا تو پھر میرے حبیب محمد مصطفیٰ کی شان تو نہ بیان کی. میں یہاں پر بولی بدلوں گا. آپ نے قبر کی طرف مخاطب ہو کے کہا قم باذنی, میرے اذن سے زندہ ہو جاؤ. بس اتنا کہنا تھا. فانشق القبر فقام میت, قبر پھٹ گئی, میت زندہ ہو کر کھڑی. غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ کیا تو وہ عیسائی یہودی مسلمان تو تھا ہی, لیکن عیسائی یہودی نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا. جس وقت خدمت میں ان کے ابو بکر عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. خدمت میں جبھی تو قدموں میں جبھی تو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. ارے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. فضل رب العلا ہے ہمارا نبی, خیر البشر ہے ہمارا نبی. در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے, بھیک لینے مدینے چلے جائیے. اب تو رستے بھی کھل گئے ہیں. در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے, بھیک لینے مدینے چلے جائیے. کون دیتا ہے اس کو سامنے لائیے, ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. آخری الفاظ ہیں, میں آپ کا جذبہ ایمان چیک کرنا چاہتا ہوں. کون دیتا ہے اس کو سامنے لائیے, ارے دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا. اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.